بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گھر میں غربت اور تباہی لانے والی عورتیں، تین طرح کی عورتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔ ان کی یہ تین عادتیں گھر کو خوشیوں سے مرحوم کر دیتی ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہے، اور گھر میں ایسی نوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر جنت بنے تو ان تین طرح کی عورتوں سے ضرور بچنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بادشاہوں کو گدھا بنا دیتی ہیں اور سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں وہ عورتیں تو نہیں جو یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ تین عورتیں ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے بتایا، ایسی عورتوں سے بچنا جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ نمبر 1، غربت کے دنوں میں اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرنے والی عورت کہتی ہے کہ مجھے موت منظور ہے، حرام قبول نہیں۔ مطلب کہ یہ عورت کا ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے شمار دولت لے کے آتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کو راہ رستے پر لا دیا ہے، جو غربت میں صبر کے ساتھ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ بھی ضرور سنے۔ ایک دن ایک بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہو، لیکن ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں۔ کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تجھے پگھلا کر رکھ دے، تجھے رلا کے رکھ دے؟ اتنے سے آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، کہنے لگا، چپ کرو، میں تمہیں دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ایک شوہر اور بیوی کا واقعہ ہے جن کے صبر نے فرشتوں کو رلا دیا۔ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ رخصت کرتا اور خود کام پر چلا جاتا۔ بیوی ایک نہایت عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی، لیکن غربت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ بیوی نے صبر کا دامن پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہمارے گھر میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے۔ شوہر ہنس کر اپنی بیوی سے کہتا، صبر کا دامن پکڑ کر رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ ایک دن شوہر بیمار پڑ گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے حالات کو دیکھتے ہوئے خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکے، لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس کھانے خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ ایک دکاندار سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، کیا تم مجھے ادھار کچھ چیزیں دے سکتی ہو؟ لیکن دکاندار نے دینے سے انکار کر دیا اور واپس خالی ہاتھ گھر آئی اور شوہر سے کہنے لگی، آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ غیر محرم کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لیکن اس نے مجھے خیرات نہیں دی۔ اسے ذرا بھی میری بے بسی پر رحم نہ آیا، لیکن آج سے میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ اس رات دونوں شوہر اور بیوی مسلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہے، لیکن صبح تک شوہر کی طبیعت میں ذرا بہتری آئی تو وہ کام پر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر بھی کوئی مزدوری نہ ملی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ رستے میں اسے ایک مردہ جانور ملا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں ہی جانور کا گوشت بنا لوں، لیکن اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کہ یہ حرام ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کیسے کھا سکتا ہوں۔ لیکن پھر آپ نے آپ کو تسلی دی کہ میں یہ انتہائی مجبوری میں کر رہا ہوں۔ اس نے اس جانور کا گوشت کاٹا اور اس کی بوٹیاں بنا کر شاپر میں ڈالیں اور گھر لے گیا۔ اس نے گوشت والا شاپر بیوی کو دیا اور پکانے کے لیے بیوی نے رکھ دیا۔ جب اس کی بیوی نے گوشت پکانے کے لیے رکھ دیا اور اس کا شوہر ایک کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کی بیوی نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو پتیلی میں گوشت کی بجائے خون پھیلا ہوا تھا اور بدبو آ رہی تھی، اور اس میں سے حرام کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے اور اپنے شوہر کے پاس جا کر پوچھنے لگی، کیا سچ بتانا کہ تم یہ گوشت کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بیوی کا یہ جملہ کہ مجھے حرام کا لقمہ کھلانا
نہ دینا، بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں۔ یہ جملہ اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی۔ مطلب یہ کہ یہ عورت کا ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے بہا رزق لے کر آتا ہے، اور دوسرے دن ایک اجنبی ان کے گھر کے سامنے سے گزرا اور اس آدمی سے کہا، آپ کے گھر کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی ہے، کیا میں یہاں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اگر میں نے مہمان کو اپنے گھر میں بٹھا دیا تو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ بیوی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، مہمان کو کمرے کے اندر بٹھاؤ اور یہ لو میرا ایک لباس بیچ کر مہمان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور شوہر نے ایسا ہی کیا۔ محترم ناظرین، اجنبی شخص نے وہیں رات گزاری اور جاتے وقت ایک تھیلا دیا۔ ان کو اس شخص نے کہا کہ یہ تھیلا 20 سال پہلے میرے مرشد نے مجھے دیا تھا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جب بھی اور کہیں بھی جس گھر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، کسی سفر میں، بس یہ امانت ان گھر والوں کو دے دینا۔ اور بھائی یہ لیجئے آپ کی امانت اور مجھے اجازت دیں۔ اس جانے کے بعد دونوں شوہر بیوی نے تھیلا کھولا تو اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، جو عورتیں اپنے شوہر پر حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ خوشحالی ضرور دیکھتی ہیں اور جلدی ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ جی۔